السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ ویری امپورٹنٹ ویڈیو امپورٹنٹ اس سینس میں کہ بہت سارے لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا ارلی کر دیں مہینے سے ایک آدھ دن پہلے، تاکہ ہم اپنے ایونٹ کو اس تاریخوں کے حساب سے مینیج کر سکیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ایک ہی بنا رہا ہوں، لیکن پہلا حصہ اس کا ہوگا قمر در عقرب مونن اسکارپیو کا، اور ہاف پورشن ہوگا اس مہینے کے صدقات 12 بروج کے لیے۔ تو خواتین و حضرات، دنیا کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں، بتاؤں گا ویکلی ویڈیو پہ، اور پھر آگے جو میں نے کہا تھا نا جون کے اینڈ سے پھر ایک بہت بڑا سائیکل شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے یہ جون کا مہینہ کیا لے کے آئے گا، بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ بول چکا ہوں اپنی مختلف ویڈیوز میں، دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اب یہ قمر در عقرب جو ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، صدقہ بتاتا ہوں، پھر ڈیٹا بتاتا ہوں۔ اس کا وظیفہ جو ہے اس دفعہ قمر در عقرب کا سب سے بہتر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئیڈیل صدقہ، دودھ لیجئے۔ دودھ میں اگر آپ ویسے کسی کو دیتے ہیں برتن میں یا کسی چیز میں تو وہ ایک الگ، اس کے لیے بتا رہا ہوں، تھوڑے سے تخم ملنگا ڈال کے دے دیجئے قمر در عقرب کی ڈیٹس میں۔ دوسرا، سمپل اگر کرنا چاہیں تو دودھ دے دیں اور چاول دے دیں، کوانٹٹی ایک پاؤ کم سے کم، اور جس کی جتنی حیثیت ہے وہ مٹھی بھر چاول بھی ڈال دے تو بھی اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، وہ مقدار کو نہیں دیکھتا۔ وظیفہ اس کا بڑا سمپل ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جو ایکچوئل اس کے لیے پڑھنا چاہیے، 1 مرتبہ سورہ قمر اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو سورہ قمر نہیں آئے گی یا آیت الکرسی نہیں آتی ہوگی، تو وہ کیا کریں؟ اول و آخر درود 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھ لیجئے وظیفہ، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسرا، یہ 19 جون کو انٹر ہوگا اسکارپیو میں، اور 19، 20، 21 کو یہ نکل جائے گا۔ مگر قمر در عقرب جو ہوتا ہے، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، جب اس کی نظرات، ابھی تو خیر جوپیٹر بھی دیکھ رہا ہے مگر دوسرا راہو بھی دیکھ رہا ہے، اور تو مکس ریزلٹ، مگر قمر در عقرب میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، میرے پاس ابھی کیس آیا تھا قمر در عقرب میں، انہوں نے کسی سے پوچھی، اس نے اس ڈیٹ کو نکاح رکھا، نکاح کے تیسرے دن ڈائیورس، اللہ معاف کرے، اور بھی فیکٹر ہوں گے، لیکن قمر در عقرب کے اندر کوئی بھی ایسا کام، جیسے نیک کام ہوتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرنا، سفر کرنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نکاح رکھنا، کسی نئی چیز کا افتتاح کرنا، کسی نئے کام کا آغاز کرنا، کوئی نئی چیز کا، ایون کہ بعض لوگ تو اس حد تک کرتے کہ نئی چیزیں بھی اللہ کے کرم سے اس وقت نہیں خریدتے، لیکن میں نعوذ باللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جتنا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، یہ پلانٹ کوئی نعوذ باللہ نہ ان کی جو اپنے طور پہ کوئی حیثیت ہے، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں پلانٹ ہے۔ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ جس کا نام ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو سب چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں۔ یقین مالک کائنات پر، اللہ تعالیٰ پر، یہ ایک سائنس ہے، بس اس سائنس کے تحت میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ چاہے وظیفہ پڑھ لیں، سب نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ تو
یہ ہر ستارہ کس کے حکم سے گردش کر رہا ہے؟ اس رب کی، جس کو ہم پوچھتے ہیں ہر وقت، جو ایک اکیلا اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، صرف ایک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ اس کو صرف اس طرح لے ایک سائنس کے طور پر، جیسے میٹرولوجی ہوتی ہے، جیسے بایولوجی ہوتی ہے، جیسے میتھمیٹکس ہوتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بس ہونا، ہر چیز کا ہونا نہ ہونا، بلکہ ہم دوائی بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی حکم اللہ سے ہم پہ اثر کرے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو وہ اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ تو سب چیزوں کا ماخذ میرا اللہ۔ تو یہ خواتین و حضرات قمر در اقرب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ 19 اور 20 زیادہ امپورٹنٹ ہے، 20 کو تو وہ ایگزٹ کر جائے گا۔ اچھا، صدقات سے پہلے خواتین و حضرات ایک چیز جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی میری یہ چیز سب کو بتایا کریں، سوشل میڈیا پہ سوائے میرے اس یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی، جو کہ جینوئن یوٹیوب چینل ہے، اس کے علاوہ چاہے کسی بھی قسم کی فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ٹک ٹاک ہو، سب فیک فراڈ ہے۔ اور بہت سارے لوگ میری ویڈیو لے کے تصویر لگا کے وہ چلاتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے۔ وہ مت دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں اسی چینل کے اوپر۔ اور فیس بک کا تو ٹوٹل بائیک آؤٹ کریں، یہ جتنی کنیکٹیویٹیاں ہیں ان کی طرف نہ جائیں، یہ فراڈ کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ضروری درخواست ہے۔ میں ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کی صبح 11 بجے شو کرتا ہوں، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ لائیو کال لیتا ہوں، اور اتوار کو صبح 10 بجے کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے، اور وہ آفس ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501۔ دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے لے کر پاکستانی وقت کے مطابق شام کے 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیرون ملک یعنی اوورسیز مجھے کال کریں، تو وہ جب ان 2 نمبروں پہ کال کریں گے تو میرا اسسٹنٹ ان کو ایک نمبر دے گا، اس نمبر پہ آپ کال کیجئے گا اور ویڈیو پہ لائیو مجھ سے الیکٹ کیجئے گا، تاکہ دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اور اگر ود ان پاکستان، یعنی پاکستان میں بھی کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہے، میں مخصوص دن بیٹھتا ہوں مخصوص ٹائم میں، تو وہ آپ کو مجھے دکھا دے گا، میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ مجھ کو دیکھ لیجیے گا، تاکہ دھوکے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ یہ میری درخواست ہوتی ہے، اس کو لوگوں کو بتایا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صدقات کے بارے میں، اور یہ جو میں صدقات بتاتا ہوں نا، یہ ہر برج کے لیے جو امپورٹنٹ صدقات ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں، جو کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کو کہوں گا، اچھا اس میں ایک چیز مد نظر رکھ لیجیے گا، اگر کوانٹٹی تھوڑی ہے تو وہی چیز کو چھوٹی مقدار میں جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے پرندوں کو ڈال دیں، اور اگر کوانٹٹی زیادہ ہے تو پہلا حق انسان کا ہے، اللہ کے نام پہ انسان کو دے دیجیے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو سب سے پہلے برج حمل والوں کو کہوں گا کہ اتوار کے دن، آج کل تو آم کا سیزن ہے، کسی کو ایک آم دے دیں یا کسی کو 1 کلو آم خرید کے دے دیں، کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ۔ ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجیے، اور ہر منگل کے دن لال مسور کی دال کم مقدار میں ہو، چاہے 50 گرام ہو 100 گرام ہو، اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں۔ زیادہ ہے کوانٹٹی تو انسان کو دے دیجیے۔ ایریز کے بعد ہے ہمارا دوسرا برج سور ٹورس والوں کے لیے میں کہوں گا، جمعرات کے دن اگر آپ کی حیثیت دی اللہ نے تو 1 درجن کیلے خرید کے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجیے۔ اور ہفتے کے دن آپ نے 3 بھی دے سکتے، 1 درجن بھی دے سکتے۔ ہفتے کے دن آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 100 گرام کالی دال یا تو پرندوں کو ڈال دیجیے، زیادہ ہے تو کسی انسان کو دے دیجیے۔ ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں اپنے جسم سے لگائیں، چکن کی نہ ہو، بکرا ہو، بھینس ہو، بیل ہو، گائے ہو، جو بھی ہو،
یہ اللہ کے نام پہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں گوشت والی، ایک ہڈی کے 9 پیس کر لیں گھر میں لا کے، یہ چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں قصائی سے لے لیجئے، تو وہ اللہ کے نام پہ آوارہ کتوں کو ڈال دیجئے، نیت کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 3 پیلے لڈو اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، یا 1 درجن کیلے دے دیجئے یا 1 درجن لڈو دے دیجئے، جو آپ کی حیثیت ہے، بیسن کے لڈو۔ اچھا، ہفتے کے دن آپ نے 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، اور ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سرطان۔ سرطان والوں کے لیے کہوں گا کہ ہر ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ دے دیجئے، اور جس دن قمر در عقرب ہے آپ نے تو ضرور چاول اور دودھ کا صدقہ جو آپ چاہیں کوانٹٹی اللہ کے نام پہ دے دیجئے، اور ہفتے کے دن 100 گرام 50 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ ڈال دیجئے، زیادہ استطاعت ہے تو 800 گرام ڈال دیجئے۔ پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کے لیے یہ کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 12 کیلے یا 3 لڈو دے دیجئے، ہفتے کے دن باجرہ پرندوں کو ڈال دیجئے، اور ساتھ 50 گرام 100 گرام کالی دال بھی ڈال دیجئے۔ یہ آپ کے 3 صدقے ہیں۔ اس کے بعد ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا آپ نے ہر منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈالنی ہے۔ بدھ کے دن آپ نے 500 گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے تو بھی کافی ہے، اور اگر یہ نہیں ہو تو 50 روپے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور اگر یہ بھی اس سے بھی بہتر کرنا چاہیں تو اس دن بدھ والے دن یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈر جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں، 10 روپے کے 5 نوٹ الگ الگ دے دیجئے انہیں، 5 مختلف لوگوں کو، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 12 کیلے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے، اور آپ نے ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں جسم سے لگا کے گوشت کی آوارہ کتوں کو ڈال دیں، اور جمعے کے دن آپ نے قلاقند مٹھائی ہوتی ہے، 1 پاؤ قلاقند کم سے کم، یا میٹھی دہی کسی کو دے دیجئے اللہ کے نام پہ۔ اس کے بعد 8واں برج ہے ہمارا برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو کہوں گا ہفتے کے دن 100 یا 50 گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیں، کوانٹٹی زیادہ ہے تو انسانوں کو دے دیجئے، اور ہفتے کے ہی دن 50 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے، کم سے کم 80 گرام ڈال دیں، زیادہ ہو تو زیادہ ڈال دیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ میں تو اس پہ مانتا ہوں میرا رب نیت کی قبولیت کرتا ہے، وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو کہوں گا جمعرات کے دن 3 کیلے یا 12 کیلے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے، ہفتے کے دن 50 گرام 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے۔ اس کے بعد 10واں برج ہے ہمارا برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو کہوں گا ہفتے کے دن آپ نے 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے، منگل کے دن 100 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجئے اللہ کے نام پہ۔ 11واں برج ہے ہمارا برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو کہوں گا ہفتے کے دن 100 یا 50 گرام کالی دال، اور اتوار کے دن آپ اللہ آپ کا بھلا کرے 1 آم یا 1 کلو آم اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دلوا دیجئے، اور ہفتے کے دن 50 گرام یا 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے۔ 12واں برج ہے ہمارا برج ہوت پائسس۔
اسپائسز والوں کو کہوں گا ہفتے کے دن 50 گرام 80 گرام 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ ڈال دیجئے پرندوں کو. جمعرات کے دن 12 یا 3 کیلے بناناز اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے. اور ہفتے ہی کے دن آپ نے 100 گرام کم سے کم اگر کالی دال ہے تو آپ 80 گرام بھی چلے گی 100 پرندوں کو ڈال دیجئے. اور مقدار زیادہ ہے تو آپ نے کسی انسان کو دے دینی ہے. اب دیکھیں یہ صدقہ اللہ کے نام پہ اور اللہ ہی کے نام پہ انسان کو خالصتاً فی سبیل اللہ دینا چاہیے. قبول کرنے والا میرا رب ہے. یہ موٹے موٹے صدقے جو علمی لحاظ سے آپ لوگوں کے 12 بروج کے لیے بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس میں ایک خیال بس یہ رکھیے گا کہ یہ میں آزمائی بھی بات بتا رہا ہوں. جب اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے نا تو دل میں ایک دفعہ نیت پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے, کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے, درود پڑھ لیجئے, انٹینسٹی بڑھ جائے گی. اور صدقات ایسی چیز ہیں کہ جب صدقہ دے کے نکلے آدمی اور جب خیریت سے پہنچے تو صدقہ دے دے اللہ کے نام پہ, ہزاروں لاکھوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچت کرا دیتا ہے. نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام خلفائے راشدین اور خصوصاً میرے آقا سیدنا مولا علی صدقے پہ کتنا ایمفیسائز کیا ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور صدقہ ہے ایسی چیز کہ اس کے دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے آتی ہوئی تکلیف اور آزمائش میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ اسی رب کے نام پہ صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو یا اس کی طرف سے آتی ہوئی تکلیف آزمائش کو ٹال دیتا ہے. اللہ بڑا جسے کہنا چاہیے نا وہ بڑی پیاری ذات پیاری ہستی ہے. وہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے نا, اے میرے اللہ نہ میں تجھے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں اور نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں. میں تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہو جاؤں اور تو ہی عبادت کے قابل ہے, تو ہی معبودیت کے قابل ہے. تیرے علاوہ کوئی رب اس کائنات کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی جو فضیلت ہے وہ تو خیر اپنی جگہ ہے. تو خواتین حضرات یہ آپ کو بتانا تھا. انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا اور اپنے پھر جو پروگرام ہے متعین کر لیجئے گا کیونکہ اس کے پہلے پارٹ میں قمر در اقرب ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اور جو درخواست کیا کروں اس پہ ذرا غور کر لیا کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.